السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح نیب کورٹ کے باہر آج صحافیوں پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا ہے، کچھ مافیاز ہیں جو انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے کھلم کھلا فراڈ تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن آج ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ صحافیوں نے اگر ان کے خلاف کوئی خبر دی ہے تو اس پر انہوں نے اپنے بیسیوں بندوں کے ساتھ مل کر بے ایمانہ تشدد کیا۔ اس میں آج ہمارے پینل میں نے کچھ سینئر صحافیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان سے ان کی رائے معلوم کریں گے کہ کیا یہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ کورٹ کے سامنے جو قلم کے مزدور ہیں صحافی، ان کے خلاف اس طرح کا تشدد کریں کہ ان کو، بلکہ آپ ہسٹری میں اگر جاتے ہیں تو کئی صحافیوں کو جان سے مار دیا گیا، کئیوں کو زخمی کر دیا گیا، ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں مطلب گولیوں کے خول پھینکے جاتے ہیں۔ تو کیا اس ملک کے اندر ریاستی قانون کیا اتنا کمزور ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی، تجزیہ کار بھی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، جناب مظہر برلاس صاحب اور فرخ نواز بھٹی صاحب۔ تو سر، میں سب سے پہلے فرخ نواز بھٹی سے ہی پوچھوں گا کہ فرخ صاحب، یہ اصل میں معاملہ ہوا کیا ہے؟ یہ آدم امین نامی جو شخص ہے، اس نے کیوں یہ تشدد کیا؟ جی، بنیادی طور پر جو ہے یہ سٹوری ہمارے ساتھی ہیں، ڈان نیوز کے رپورٹرز بھی ہیں، ولاگ بھی کرتے ہیں، طاہر نصیر، انہوں نے یہ سٹوری جو ہے وہ دی تھی۔ اور یہ فراڈ اسی طرح کا فراڈ ہے جس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گھیرا جاتا ہے، اور پورا کے پورے ایک مافیا ہے جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا۔ جب اس نے ان کو ایکسپوز کیا تو اس حوالے سے ہیئرنگ تھی جو ہے وہ اسلام آباد کے حوالے سے، خاص طور پر نیب کورٹ کے اندر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونا تھا، اور اس ہیئرنگ کے حوالے سے کورٹ رپورٹرز جو دیگر ہمارے ساتھی تھے، جس میں اسیب ملک ہے، دیگر جتنے دوست ہیں، عثمان ہے، رضوان، جتنے بھی ہیں، یہ میرے اپنے کولیگز ہیں، کیونکہ میں خود بھی نیب کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ کور کرتا ہوں۔ تو یہ اپنی روٹین کی جو کوریج ہے، قاضی رضوان جو ہے وہ بڑے سینئر ساتھی ہیں ہمارے، اوصاف کے بھی ہم اکٹھے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سیدھا جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے کہ مافیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے، جس مافیا کی بار بار جو ہے وہ بات کی جاتی تھی کہ اب جو ہے وہ مافیا جو ہے وہ اب کورٹ کے سامنے، یعنی کہ نیب کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہاں اگر صحافیوں پر تشدد ہوگا تو یہ ایک طرح کا کویسچن مارک ہے اس ریاست کے لیے بھی، اور ریاست کے اداروں کے لیے بھی، اور انصاف کے پہرے داروں کے لیے بھی، کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ روکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے اوپر جو ہے یہ ایک بہت بڑا قدغن لگانے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور اس کو اگر نہ روکا گیا، ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی، تو اس سے صحافیوں میں مزید جو ہے وہ عدم تحفظ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور اس کا تو صاف صاف مطلب ہے کہ صحافی جو ہے وہ کوئی سٹوری نہ کرے پبلک انٹرسٹ میں، یا عوام کے لیے کوئی جو ہے وہ آواز ہی نہ اٹھائے، جس طرح کہ انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور اس میں سب کو میں کہتا ہوں کہ مل کر جو ہے تمام میڈیا کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ بھی بلا کر کم از کم اس ایک واقعے کو اس طرح ضرور جو ہے وہ ان کو سامنے لایا جائے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ نیب کورٹ میں یا کوریج کے دوران کسی صحافی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ نہ بنائے۔ مظہر صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، بڑا تجربہ رکھتے ہیں، آپ کے اوپر بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ یہ سر، یہ جو کرپٹو کا کاروبار ہے یا اس طرح کی یہ جو انویسٹمنٹ کمپنیاں بن گئی ہیں، ایک تو میں پوچھوں گا سر، ان کو نکیل ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر جو یہ صحافی جو خبر دے دیتا ہے، اس سٹوری کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو اس طرح کا ناروا سلوک جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ سر آج ہمارے نیشنل پریس کلب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے بھی اس کے لیے احتجاج کا بھی کہا ہے، تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ رضا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پاکستان کا چونکہ دارالخلافہ ہے، تو یہاں مہذب عدالتیں ہیں، مہذب لوگ ہیں، مہذب وکلا ہیں، مہذب صحافی ہیں۔ تو یہ واقعہ جب آج پیش آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے جنوبی پنجاب یا سندھ میں ہم کبھی خبریں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں ذمہ دار نے کتے چھوڑ دیے، تو یہ صحافیوں پر کتے چھوڑنے والی بات تھی جو آج سامنے آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک فورم ہے۔ مثلا اگر کسی کے خلاف خبر غلط ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف جھوٹی خبر لگائی گئی ہے، تو اس کے لیے عدالتیں حاضر ہیں، فورم میں مختلف وہ حاضر ہیں۔
मगर ये तरीक़ा कार गुंडा गर्दी वाला, बदमाशी वाला और दिन दिहाड़े, और नैब कोर्ट के अदालत जी के बाहर ये बिल्कुल फ़र्क नवाज़ भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये अदारों के लिए भी सवालिया निशान है। क्या अदालतें अपने अंदर आने वाले सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती? क्या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया अपनी सड़कों पे कलम के मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती? क्या हाई कोर्ट जो है वो सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती? कलम के मज़दूरों को मार पड़ी है, कोई उनके हाथों में पिस्तौल तो नहीं थे, कोई उनके हाथों में तलवारें नहीं थीं, उन पर हमलावर हुआ एक माफिया जो लोगों को वरगला कर लूट रहा है। और बड़ी बदकिस्मती है कि इन लूटने वालों को पूछने वाला भी कोई नहीं। तो अगर पूछने वाला कोई नहीं, तो अगर किसी ने जहाद किया, खबर लगाई है, तो भाई आप उसका मुकाबला जो है वो अदालत में करें, जाके उसके ख़िलाफ़ अदालत में कोई केस करें। ये कोई मुनासिब तरीक़ा नहीं है कि आप हमलावर हों। मेरी तो दरख्वास्त है, बड़ी बातें करते हैं यहाँ की वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इस हुकूमत में सारे लोग, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी बड़ी बातें करती है। वज़ीर दाखिला भी बातें करते हैं कि हम जी बड़े इंसानी हकूक़ के और आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन हैं। तो भाई अभी तक फिर इस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है तो अदारे क्यों खामोश हैं? अगर सहाफ़ती अदारों पर हमला हुआ है तो वज़ीर इत्तलात क्यों चुप है? और ये कहीं चीचों की मलिया में ये वाक़या नहीं हुआ, ना ये मुज़फ़्फ़रगढ़ में हुआ है, ये इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। आपका दारुल खिलाफ़ा है, आपको कोई एहसास करना चाहिए कि आपके दारुल हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। मसलन आपके दारुल हुकूमत में डाकू किसी को भी मार के चले जाएं, कोई सहाफ़ी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, जिस पर मर्ज़ी हमलावर हो जाएं। आज आपने एक तरह से खुली छुट्टी दे दी है और अभी तक उन पे मुकदमा दर्ज ना होने का मतलब ये है कि माफिया बहुत ताकतवर है। तो मेरी तो सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि आप सो मोटो एक्शन लें और हाई कोर्ट से भी कि जनाबे वाला इस ताकतवर माफिया जो है इसको नकेल आपने डालनी है, इसको लगाम आपने डालनी है। आप नकेल डालिए, कलम के मज़दूर आपकी तरफ देख रहे हैं। नाज़रीन, हमने सीनियर सहाफ़ी जनाब मज़हर बरलास साहब और जनाब फ़र्ख नवाज़ भट्टी साहब की राय आपको सुनवाई। कलम के मज़दूरों के साथ जो ये बुरा सलूक इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा की नाक के नीचे ये जो आज जुल्म और बर्बरियत हुई है, इस पर नाज़रीन आपको याद होगा पिछले दिनों एक वो ट्वीट वाला मामला भी उछला था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि हमारी हुकूमत में कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी सहाफ़ी की आवाज़ को दबाया जाएगा। तो नाज़रीन, बहरहाल मैं अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ हुकूमत को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हमारी सहाफ़ती तंजीमें भी सरगर्म हो गई हैं, नेशनल प्रेस क्लब भी सरगर्म है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।